بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں۔ ویسے تو یہ جو آج کا میسیج ہے یہ سی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، لیکن آپ سب بھی اپنے فائدے کی بات اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے یہاں سی اے میں اے ایف سی کے جب ایگزام ہو جاتے ہیں تو اس ایگزام دینے کے بعد، یا جیسے فار ایگزامپل کیف 1 2 3 پہلے 3 پیپر دینے کے بعد، یا کیف کے کوئی اور کمبینیشن جسے آپ لوگ کامبو کہتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو کھانے کا کامبو پتہ تھا، خیر ہم پرانے لوگ ہیں اور یہ نیا زمانہ ہے۔ اچھا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی اور موضوع ہے ذرا سیریس۔ تو ایگزام دینے کے بعد یا رزلٹ کے بعد بھی یہ ایک مرحلہ آتا ہے، ایک مشکل آتی ہے کہ سر اب کیا کریں، کون سا کامبو لیا جائے۔ اچھا، یہاں پر ہے اس طرح سے سلسلہ کہ ایک تو ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے مشورے دیتا ہے، اور پھر اس کی اپنی اپنی لاجک بھی ہوتی ہے۔ اب کچھ کیسز میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جیسے کسی کا ایشو یہ ہے کہ اے ایف سی اکتوبر یا دسمبر میں ہے، یا اے ایف سی کے ایک پیپر دینا ہے اور 2 پیپر ابھی پچھلی دفعہ اس کی کلاسز لے لی تھیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3 پیپر لے لوں، 2 لے لوں یا 4 کروں۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جی اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں پیپرز دیتا ہوں لیکن نکلتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ابھی پیپرز دیے ہیں اور وہ اب آگے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 3 پیپر اٹھا لیں، اب رزلٹ پتہ نہیں کیا آئے گا۔ اس میں ایک بڑی بات اور بھی ہے کہ جو ہر کوئی ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے اور کسی حد تک صحیح بھی سمجھتا ہے، لیکن اگر ہم سب جس بھی فیلڈ میں ہوں اس کے اوور آل ٹرینڈ کو دیکھیں تو ہمیں کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم سے پہلے والوں نے کیا کیا اور ان کی اکثریت کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، اب یہاں تمہارے ذہن میں یہ آئے گا، کیوں سر میں انہیں کیوں نہ دیکھوں جو کہ 4 پیپرز لیتے ہیں اور 4 کے 4 پیپر کلیئر کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ ضرور دیکھیں، بس ذرا یہ پوری بات سن لیں۔ مثال کے طور پر اکثر میرے ساتھ بچے بات کرتے ہیں کہ سر وہ 3 پیپرز دیے تھے، تینوں فیل ہو گئے، تو اب کیا کروں سر؟ تو وہ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے سر وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں یا ہمارے ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ 40 پہ تو تم فیل ہوئے ہو، تو تمہاری تیاری تو ہے ہی، ایسا کرو تم 4 دے دو، یعنی ایک نیا سبجیکٹ لے لو اور 1 یا 2 جو ہیں اس کا ریفریشر لے لینا اور ایک خود تیار کر لینا۔ پیپر 1 نہیں نکلا اور اب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ 4 پیپر دینے چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا خیال سے میرے بچوں، تو ہو سکتا ہے تمہیں میری بات بری لگے، پہلے میں اس طرح وائس میسج تو کرتا نہیں تھا نا، آمنے سامنے بیٹھ کے سمجھاتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم فیل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 1 نمبر سے ہوں، چاہے ہم نہیں صحیح طرح سے تیاری کر سکے ہوں، فیل ہے، اس کا مطلب ہے ہم کوالیفائی نہیں کر سکے۔ اب یہ بات جو ہے میں پورے اس میں بار بار اس لیے ریپیٹ کروں گا جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے میرے خیال سے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی صلاحیت اور اپنی ماضی کی پرفارمنس یا تجربے کے حساب سے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق کہ جی میں سر 4 پیپر دے دیتا ہوں اور 4 نکل جائیں گے، اگر 4 نہیں نکلے تو 3 نکل جائیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی جو پرفارمنس ہے، جو ابھی تک کی ہے، اس پر ہی تو آپ کی آگے کی پرفارمنس ڈیپینڈ کرے گی۔ مثال کے طور پہ 3 پیپر دیے تھے، 3 فیل ہو گئے۔ مثال کے طور پہ اے ایف سی کا پیپر ہی نہیں نکل رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے خیال سے آپ کو صرف 1 یا 2 پیپر دینے چاہیے،
کیونکہ جب آپ 1 یا 2 پیپر دیں اور وہ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میری صلاحیت کیا ہے. پھر وہی بحث پھر بچے کرتے ہیں کہ سر لوگ تو 4 اور 5 پیپر ایک ساتھ پاس کر لیتے ہیں. میرے بچوں، لوگ کر لیتے ہیں نا، آپ سے تو نہیں ہوا، یا آپ نے تو ابھی تک نہیں کیا ہے. میں کسی بھی معاملے میں آپ کو کمتر یا نالائق نہیں کہہ رہا ہوں. انگریزی اچھی بری سب کی ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں تو صحیح ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سکون سے ماضی کی بنیاد پر اپنی صلاحیت کا اندازہ لگائیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنی عادتوں کو دیکھیں. آپ ہیں، آپ کوئی اور نہیں ہیں. کوئی اور کسی اور طریقے سے فیصلہ کرے گا. پلیز اس بات کو سمجھیں. اور جنہیں بھی میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے انہوں نے 2 پیپرز دیے اور آج بڑی بڑی فرمز میں ہیں. پھر وہ سوال کرتے ہیں بچے کے، سر وہ بعد میں پھر بڑی فرمز نہیں لیتی ہیں اگر لیٹ ہو جاؤ تو. بیٹا ابھی AFC نکلا نہیں، ابھی کیف کے 1-2 پیپرز نکلے نہیں، آپ کو بڑی بڑی فرمز کی پڑ گئی ہے. 6 دفعہ فیل والے بھی آپ کو بڑی بڑی فرمز میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے، فرمز کی کچھ اپنے اصول ہیں، لیکن تمام فرمز کو اچھے محنتی اور ذہین اسٹوڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف 1 یا 2 پیپر دیں. میں 4 اور 5 پیپرز دینے کے خلاف بھی نہیں ہوں، میں فاسٹ ٹریک کے خلاف بھی نہیں ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے حالات کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اپنی صلاحیت کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اپنی عادات کو یعنی ہیبٹس کو اچھی طرح سے جائزہ لے لیں، اور حقیقت میں دیکھیں کہ آپ کس قابل ہیں. یہ قابلیت بڑھائی جا سکتی ہے، آج اگر کم ہے تو آگے بڑھ جائے گی. بھئی حالات سے سمجھوتا کیا جاتا ہے، صلاحیتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، نئی عادتیں ڈیولپ کی جاتی ہیں. یاد رکھیں، ابھی سے بتا رہا ہوں، اپنے سے ایک آگے کے بیچ والوں سے پوچھ لو، لا ہو، اکنامکس ہو، BMBS ہو، IA ہو، غرض کوئی بھی CA کا سبجیکٹ ہو، ہر ایک سبجیکٹ کا اچھا خاصا سلیبس ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، CA کے پیپرز کے لیے سلیکٹیو سٹڈیز نہیں چلتی. ٹیچرز بھی پورا ایک پوائنٹ پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی ایسے ہی پڑھنا پڑتا ہے اور یاد بھی کرنا پڑتا ہے. یقین کریں یہ سب آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سارا مسئلہ ٹائم کا آ جاتا ہے. جب آپ 3 اور 4 پیپر لے لیتے ہیں تو آپ کا کلاسوں کے ساتھ اس کو ریویژن کرنا مینج نہیں ہو پاتا ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اپنے حالات، اپنے ماضی کی پرفارمنس کی بنیاد پر کریں. دیکھیں، اگر تو آپ اسٹریٹ A لیولز والے اسٹوڈنٹ ہیں نا، اگر تو آپ 80% پلس انٹر کامرس انٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ تو پھر جانتے ہیں کہ محنت کیسے ہوتی ہے، اور پھر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ 4 پیپر دینے والے بھی بڑی مشکلوں میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک تو میں ایوریج قسم کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور پھر میں اس ریس میں داخل ہو جاؤں، اس ریس میں دوڑنا شروع ہو جاؤں جس میں لوگ تیز دوڑ رہے ہیں. مجھے آرام سے اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. اس لیے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ صرف 1 یا 2 پیپرز ایک سیمسٹر میں دے کر دیکھو. ایک سیمسٹر کی بات ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا. اگر وہ 1 پیپر کلیئر ہو جائے اگلی دفعہ 2 دے دو، 2 کلیئر ہو جائے اگلی دفعہ 3 دے دو، 3 پیپر کلیئر ہو جائے اگلی دفعہ 4 دے دینا. لیکن پتہ یہ چلا کہ 2 دیے اور اس 2 ہی نہیں پاس ہوئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا. اچھا میرے بچوں، خاص طور سے وہ اسٹوڈنٹس جن کے مارکس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، جو پڑھائی میں بہت انہوں نے کی اسکولنگ یا وغیرہ بہت اچھی نہیں ہوتی،
وہ اس فیلڈ سے جائیں نہیں. میں نے بہت ایوریج اسٹوڈنٹس کو بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آپ ایسے اسٹوڈنٹس مایوسی سے, پریشانی سے اور فرسٹریشن سے بچنے سے کے لیے شروع میں 1 یا 2 پیپرز دیں. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک پیپر پہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو اگلے 6 مہینے میں پھر 2 اور 3 اور 4 اور اس طرح آگے بڑھتے جائیے گا. اچھا, میں آگے اگلے بہت جلد OMS آرگنائزنگ مائی سیلف, یعنی کہ میں سوچ میں کیسا ہوں اور کاغذ پہ کیسا ہوں, یعنی میں اپنا جو ٹائم مینیج کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں, اس کے حوالے سے میں ایک سیمینار کا میں شو کروں گا, جلد از جلد ویڈیو ڈالوں گا, تاکہ جب تک وہ ویڈیو نہیں آ رہی آپ یہ کیجئے کہ ہر روز آپ کو 1440 منٹس ملتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی کاپی خرید لیجئے اور اس میں ڈیلی کا, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو 1440 روپیز دے دوں اور شام میں آپ سے حساب لوں کہ بھئی کہاں کہاں خرچ کیے, تو آپ 1-1 روپے کا حساب دیں گے نا. ایسے ہی آپ اپنے ٹائم کا حساب ڈیلی کرنا شروع کریں. 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو اس ویڈیو کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. جزاک اللہ میرے بچوں, جیتے رہو, خوش رہو, اللہ حافظ.